بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام چودھری۔ ناظرین ابھی موجود ہیں پی سی ہوٹل لاہور میں، اور یہاں پہ ہمارے جو گروپ ایڈیٹر ہیں اسار رانا صاحب اور سنیت جی، اگر آپ ان کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں ڈیلی پاکستان پر، ان کے زیر اہتمام یہاں پہ ایک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ایونٹ تھا روپانی فاؤنڈیشن کے لیے۔ ابھی جو شخصیت آپ میرے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے نصرت الدین روپانی صاحب، اور اس فاؤنڈیشن کو وہ چلا رہے ہیں۔ اس فاؤنڈیشن کا کیا کنسیپٹ ہے، کیسے کیسے کام کر رہی ہے اور کہاں کہاں کام کر رہی ہے، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ Thank you for giving me this opportunity. Bismillahirrahmanirrahim. I want to first of all thank our SR Rana صاحب جس نے مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ میں آپ سے آ کر شیئر کروں کہ بیسیکلی جو روپانی فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہیں اس وقت پاکستان میں، وہ بیسیکلی بچوں کی بنیاد سے کیسے انہیں برین ڈیولپمنٹ پہ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اس کے لیے مجھے موقع دیا، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ روپانی فاؤنڈیشن از ریئلی ورکنگ آن دی ارلی ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ۔ جیسے جو پہلے 3 سال میں جو بچے کی جو ذہن کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ہے۔ سر جس طرح میں اگر غلط نہیں ہو تو جس طرح یہ ٹیک کیئر سینٹرز ہوتے ہیں، ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ ان سے پہلے بچوں کی اس طرح کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اسی کنسیپٹ کو لے کے آپ چاہ رہے ہیں؟ جو ہمارے جو ڈے کیئر ہیں اس میں بچے کو صرف 2 چیز دی جاتی ہیں۔ وہاں پر ادھر اس کو بچے کو کھلایا جاتا ہے اور سلایا جاتا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی برین ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بھی چیزیں نہیں دی جاتی ہیں۔ ان کو 2-4 ٹوائز دیے جائیں گے، یا سارا دن بچہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھے گا، اور ٹی وی دیکھ کے علاوہ بیسیکلی وہ سوتے ہیں یا کھاتے پیتے ہیں۔ تو وہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک برین ٹیچر کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ہیو اے برین ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ۔ تو ہمارے جو ڈے کیئر ہیں اس کے لیے بھی ہم ابھی انشاءاللہ روپانی فاؤنڈیشن نے ایک نیٹ ورک شروع کیا ہے، اس میں ہم ڈے کیئر کو بھی کوالیفائی کریں گے کہ بھئی ڈے کیئر از کوالیفائڈ ٹو پرووائڈ دا سروسز آف ڈے کیئر اور ناٹ، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب بچے کو اس ڈے کیئر میں چھوڑ کے آئیں تو بچہ کس ماحول میں بڑا ہوتا ہے، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے کہ ڈے کیئر سینٹر کی بھی اسی طرح ہی آپ انویسٹیگیشن ہے جس طرح آپ بچوں کو کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلواتے ہیں۔ سر یہ کنسیپٹ آپ لے کے آئیں اس ملک میں، پاکستان میں، جہاں پہ خاص طور پر کچھ جو بڑی عمر کے بچے ہیں جن کو اسکول جانا چاہیے وہ نہیں اسکول جا پاتے، تو اس فاؤنڈیشن کے تحت آپ کس طرح اس چیز کو کور کریں گے اور ان کو ایجوکیشن دلوائیں گے؟ سو بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہمارا میسیج جلد سے جلد ہر گھر میں پہنچے، کیونکہ میڈیا کے بغیر ہم یہ ہر میسیج پہنچا نہیں سکتے ہر گھر میں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں جب میسیج پہنچے گا کہ کتنا ضروری ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ، کتنا امپورٹنٹ اور کتنا ضروری ہے ہر بچے کے لیے، اور ہمیں ہر ماں کو یہ چیز بتانی ہوگی کہ ان کا رول کیا ہے۔ ان کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہر پیرنٹس کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا رول کیا ہے بچے کی ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ پیرنٹس کو رول ماڈل بننا پڑے گا، اگر ہم جو کریں گے وہ بچے بھی کریں گے، کیونکہ بچے کو ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، جو ماں باپ کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں۔ تو ہمیں ماں باپ کے لیے رول ماڈل بننا پڑے گا، کیونکہ رول ماڈل ہی سے بچہ ہمارے بچے میں امپرومنٹ آئے گی اور بچہ وہی کرے گا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ بچے کے لیے ہمیں میریکل بننا ہوگا۔ ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ خود میریکل بنے ہمارے لیے، وہ نہیں ہوگا۔ ہمیں بچوں کے لیے میریکل بننا ہوگا، ہمیں رول ماڈل ہونا، جس طرح سے بہت ہی اچھی طرح کہا گیا تھا کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ۔ سو یہ بہت ہی امپورٹنٹ محاورہ ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں بچے کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، کس کمیونٹی میں بڑا ہو رہا ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ اینڈ اٹ از ویری ریلیونٹ ہیئر کہ ہمارا جو ماحول ہے، اسپیشلی جو ہمارا ماحول ہے جو گھروں میں اس وقت بہت ہی کنسرننگ ہے، جو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ بچہ ہر وقت جو میڈیا میں ایک نیگیٹو باتیں سنتا ہے، ہم ہر کھانے کی ٹیبل پر جب بیٹھتے ہیں تو ہم نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، پیرنٹس سے وہ نیگیٹو بات کرتے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے میڈیا کو کہ پلیز برنگ ان پازیٹیوٹی ان ایوری ہوم، ٹاک پازیٹیو۔ اللہ نے ہمارے ملک میں بہت اچھی چیزیں دی ہیں، ہم پازیٹیو باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اسی چیز پر بات کریں جہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں۔ آئی کین پراؤڈلی سے کہ میں پاکستان کے ہر کونے میں گیا ہوں اور جو ترقی دیکھی ہے، اٹ از امیزنگ ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ تو ہمیں جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو ترقی ہو رہی ہیں،
جو ہمارے بچے اس وقت بڑے بڑے سائنٹسٹ بن رہے ہیں, بڑے بڑے آئی ٹی کے کام کر رہے ہیں, ہم کبھی اس کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں. ہمیں میڈیا کو چاہیے کہ جو ہمارے پاکستان میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں. سر بتائیے گا کہ اس فاؤنڈیشن کے تحت آپ کہاں کس کس ایریے میں کام کریں اور جو آپ بچے اڈاپٹ کریں گے ان کو کس پروسیجر کے تحت کریں؟ اس وقت تقریباً ہمارے 100 سینٹر ہیں پورے پاکستان میں, فرام انٹیریئر سندھ سے لے کر آلویز ٹو چترال. سارے ہم نے ہر گاؤں میں جا کر ہم نے سینٹر کھولے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ ہم ایوری ایئر 25 سینٹر کھولیں گے پورے پاکستان میں, اور ہر شہر میں کوشش کریں گے جائیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں پر کوئی اسکول کی ایکسیس نہیں ہے وہاں جا کر کھولیں. سر لاسٹ میں بتائیے گا کہ ان والدین کے لیے ایک میسیج دیجیے جو سمجھتے ہیں کہ بچوں پہ یہ برڈن ہوگا ان کو, کیونکہ ہمارا ایک کنسیپٹ ہے جو ہمارے ایک معاشرے میں ایک سوسائٹی میں ایک چیز چاہ رہی ہے کہ بچہ جب 4 سے 5 سال یا 6 سے 7 سال تک ہوگا تو پھر ہم اس کو اسکول بھیجیں گے. تو صرف میں آپ سے یہ ایک میسیج دلوانا چاہ رہا ہوں ہمارے جو ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں کہ والدین ہیں جو خاص طور پر ان کو یہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بچے کی جو ایجوکیشن ہے وہ پہلے دن سے ڈے فرسٹ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ جو کچھ سنے گا, جو کچھ دیکھے گا, جس طرح کی زبان سنے گا اسی طرح کی زبان اڈاپٹ کرے گا. جس کمپنی اور جن بچوں کے ساتھ وہ کھیلے گا سوسائٹی میں وہی عادتیں اس کے اندر آئیں گی. تو یہ ایک کنسیپٹ دے دیجیے. تھینک یو. آپ نے جو چیزیں کہیں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں کہیں, کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, اور میں بھی یہ سمجھتا تھا پہلے, کہ ہمارا بچہ اسکول جائے گا اور ٹیچر کا کام ہے پڑھانا. ٹیچر کا کام نہیں ہے پڑھانا, بلکہ ہمیں ٹیچر کو پڑھانے کے لیے بچے کو ٹرین کرنا پڑے گا. پہلے بچے کو تیار کرنا ہوگا. بچے تیار ہوں گے تو اسکول میں جا کے پڑھیں گے. اگر بچہ تیار ہی نہیں ہے تو اسکول میں جا کے کیا پڑھے گا؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کی جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں 2-4 سال 5 سال جا کے, وہ اسکول میں مزہ ہی نہیں آتا ان کو پڑھنے کا, کیونکہ ان کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے. تو بچے کی جو ٹریننگ ہے وہ فرسٹ 3 ایئرز میں ہوتی ہے. جو ان فرسٹ 3 ایئرز میں جو ہیبٹس ہیں, جو عادتیں ہیں پڑھنے کی, لکھنے کی, سمجھنے کی اور پریکٹس کرنے کی, وہ ساری عادتیں ساری زندگی رہتی ہیں, کیونکہ وہی ریفارمنگ پیریڈ ہے بچے کا. جو بچہ اس وقت ان کی عادتیں ہو جاتی ہیں وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو فرسٹ 3 ایئرز ہیں اس میں ہم بچے کی کیپیسٹی کو انڈرسٹینڈ کریں. پہلے 3 سال میں بچہ 20 لینگویج سیکھ سکتا ہے, اتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر, اور اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر چیز سمجھ کر کے کر سکتا ہے. مگر ہم نے اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں بچے کو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ بیسیکلی اسکول میں جا کر جب 7-8 سال کی عمر میں جا کے اسکول میں پڑھے گا. لیکن 7-8 سال کی عمر میں جب اسکول میں فرسٹ گریڈ میں جائے گا تو بچہ کو سیکھنے کا شوق ہی نہیں رہے گا. شوق تو جو ہے بچے کی سیکھنے کا وہ ماں کے پیٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو ہمیں بچے کی جو ذہنی تربیت ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع کرنی ہوگی. جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, وہ ماں کے پیٹ میں بچہ کو ماں ہر چیز سکھا سکتی ہے. ہمارے پاس رول ماڈلز ہیں, ہمارے پاس قاری ہیں جو ایسے جب پیدا ہوئے تو وہ قاری تھے, تو انہوں نے پوری قرآن حفظ کیا ہوا ہے. ایسے حافظ ہیں جو بیسیکلی پیدائی حافظ ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کو ایڈریس کریں, اس پر دھیان دیں اور اسے ضائع نہ کریں. نصرت الدین ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اپنے ویوز, اپنے خیالات کا اظہار کیا. ربانی فاؤنڈیشن وہ کس کے تحت کام کر رہی ہے, کس طرح کام کر رہی ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.